ولو کاش ترا تم دیکھتے اس جب وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے. دیکھیے ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے. وقفو علی الناری آگ کے کنارے پر. کیا ہے علی الناری؟ گرامیٹیکلی کیا ہے یہ ترکیب؟ علی الناری. میں نے النار نہیں پوچھا، میں نے کہا علی الناری کیا ہے، یہ ترکیب کیا ہے؟ مرکب جاری. شاباش. مرکب جاری جر دے دی نا علان نار کو، تو ایسے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب جاری. جب میں نے آپ سے پوچھا یہ ترکیب کیا ہے تو اس کا مطلب ہے میں پورے کمپاؤنڈ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. فقالو تو وہ کہیں گے. فا حرف ہے اور قالو کیا ہے؟ فعل ہے، ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے. یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر، حرف تمنا. نردو ہم لوٹائے جائیں گے، ولا اور نہ، نکذبا ہم جھٹلائیں، بھی آیاتی آیتوں کو، ربنا اپنے رب کے. اب بھی آیاتی بھی کیا ہے؟ مرکب جاری. جی با نے آیاتی کو زیر دے دی. وَنَكُونَ اور ہم ہوں گے. نکونا کیا ہے؟ فعل ہے، مضارع ہے، متکلم ہے. متکلم میں جمع ہے. من المؤمنین مؤمنین میں سے. اب من المؤمنین بھی مرکب جاری ہے. اس کی شکل آپ کو نظر نہیں آئے گی ابھی، لیکن یہ جو یہ نون آیا ہے نا واو نون کی جگہ پر، یہ بھی جر کی شکل ہے. مؤمنون سے جو مؤمنین آیا ہے یہ بھی جر کی شکل ہے. یہی شکل جو ہے وہ مفعول کی بھی ہوتی ہے اور یہی شکل جر کی صورت میں بھی آتی ہے. اب جر کہاں ہوتا ہے، مفعول کہاں ہوتا ہے، یہ تو گرامر جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے ویسے ویسے جانتے جائیں گے. ٹھیک ہے. کاش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اس وقت دیکھ پاتے، یعنی قیامت کے دن تو دیکھیں گے نا، آج آپ اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ جہنم کے کنارے اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہم پر افسوس ہے، کاش ہمیں ایک واپسی کا موقع مل جاتا، ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جاتے تو اللہ کی آیتوں کا کبھی انکار نہ کرتے اور ہم اپنے رب پر ایمان لے آتے. اب ان کا یہ کہنا کس بنا پر ہے؟ مشاہدے کی بنا پر ہے نا، آبزرویشن کی بنا پر ہے. تو جب یہ آبزرویشن ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اگر آبزرویشن ختم ہو جائے اور واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پھر بھول جائیں گے نا. تو رویہ کیا ہوگا؟ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ پھر وہی رویہ اختیار کریں گے؟ آیت تو ہے، عقل کی بات کریں، کیونکہ یہاں ساری بات جو فطرت پر چل رہی ہے. اصل میں انہوں نے کبھی حقیقت پسندی تو ان میں تھی نہیں نا، فطری قوانین کو تسلیم کرنا، عقل کو استعمال کرنا تو ان میں تھا ہی نہیں. انہوں نے طریقے استدلال سے تو کچھ بھی نہیں مانا، انہوں نے دیکھ کر مانا. اچھا آپ نے کوئی بندہ نہیں دیکھا زندگی میں جو بہت بدتمیز ہو، بد زبان ہو، لڑاکا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، سارے رشتہ دار تنگ ہو، تو وہ بیمار پڑ جائے یا کسی مصیبت میں پڑ جائے تو روئے اور اس سے بھی معافیاں مانگے، اس سے بھی معافیاں مانگے اور کہے میں بدل جاؤں گا، بس اللہ یہ مسئلہ ٹال دے، اور وہ مسئلہ ٹال جائے پھر وہ ویسا ہو جائے؟ کبھی نہیں ہوا زندگی میں. ہوا ہے نا؟ تو کیوں؟ جیتے جی مسئلے میں سے گزرا، بھولا بھی نہیں، اور بعد میں پھر اسی اصل پر پلٹ آیا. کیونکہ اس نے حق کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ صرف تکلیف کے بوجھ سے لاچار ہو گیا تھا، جیسے قبطیوں نے کیا. جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے، جب مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے اے جادوگر، یہی کہا نا قرآن نے، اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ مصیبت ٹلوا دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور مصیبت ٹل جاتی تو اللہ نے کہا کیا کرتے؟ کفر کرتے، ہے نا؟ وہ تو بنی اسرائیلیوں کا معاملہ ہے نا، یہ تو قبطی تھے، مصری قوم. تو دیکھنے کے بعد، اس تکلیف سے گزرنے کے بعد جب تکلیف ٹل جاتی تو انکار کر دیتے، کیونکہ وہ تکلیف کے بوجھ سے، سزا کی شدت سے گھبرا جاتے تھے.
حق نہیں مان لیتے تھے. یہی حال ان کا ہے. جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تو شدت تکلیف سے, سزا کی نوعیت سے گھبرا کر معافی مانگیں گے. جیسے ایک عادی چور جب جیل میں ہوتا ہے نا, پولیس کے ڈنڈے کھا رہا ہوتا ہے, تو قسمیں کھا رہا ہوتا ہے کہ میں چوری چھوڑ دوں گا, دوبارہ کبھی نہیں کروں گا صاحب, اور جب سزا کاٹ کر آتا ہے تو پھر وہی کچھ کرتا ہے, کیونکہ اس نے صحیح بات کو تسلیم نہیں کیا ہوتا. یہی عالم ان کا, اور اسی وجہ سے ان کو دوسرا موقع نہیں ملے گا, کیونکہ یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل نہیں بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ہے ان پر ما کانو جو تھے یخفونا وہ چھپائے گئے من قبل اس سے پہلے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے عقل سے یا دل سے نہیں مانا. آج ماننے کا سبب یہ ہے کہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا جو ان سے چھپا لیا گیا. علم غیب کی جتنی چیزیں تھیں قیامت کے دن سامنے ہوں گی نا, فرشتے بھی کھڑے ہوں گے, جن بھی نظر آ رہے ہوں گے, جہنم بھی سامنے, جنت بھی سامنے, اللہ کریم بھی سامنے. تو اس وقت انکار کا کیا موقع؟ آپ جن سے نہیں ڈرتے, اور اگر جن سامنے آ جائیں اس وقت ڈر جائیں گے نا. بعد میں چاہے جن کے چلے جانے کے بعد پھر آپ شیر ہو جائیں. یہی بات ہے, اس وقت سب کچھ سامنے ہوگا. اللہ کہتے نہیں, دیکھیں بل بدا لہم, بل ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے بدا لہم ظاہر ہو گیا ان پر ما کانوا یخفون من قبل جو ان سے پہلے ان سے چھپایا گیا تھا. ان کے اس بات کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے, اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے حق پرستی قبول کر لی ہے. سبب یہ ہے کہ سب کچھ جو چھپا ہوا تھا علم غیب کا سامنے آ گیا ہے, تو اپنے سامنے دیکھ کر یہ ڈر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ڈرنا ہے جیسے پولیس ایک چور کو پکڑ لیتی ہے تو وہ ڈرتا ہے, اور بعد میں پھر وہی کچھ کرتا ہے. تو انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. لہٰذا جب تک حق کو نہیں سمجھیں گے, حق کو قبول نہیں کریں گے, تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. حق کو اندر سے قبول کیے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. باہر سے آپ کتنا بھی لاگو کر لیں. اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک ذہن نہیں بدلیں گے, حکومت بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی. کیونکہ نیچے سے اوپر تک ہر کوئی کرپٹ ہے, ہر کوئی کرپٹ ہے, تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں حق پرستوں کی اکثریت ہو, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ضمیر کی تو کوئی قیمت ہی نہیں, تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے, لوگوں کے ضمیروں کو جگانے کے لیے انہیں علم پہنچایا جائے, اللہ کا بھیجا ہوا علم, قرآن. ولو اگر ردو وہ لوٹائے جائیں لعادو تو وہی دہرائیں گے, لما جس کے لیے نہو روکے گئے, انہو اس سے, وانہم اور بے شک وہ لکاذبون ہیں ہی جھوٹے. اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو وہی کام دوبارہ کریں گے جس سے منع کر دیے گئے ہیں, اس لیے وہ تو ہیں ہی جھوٹے. یعنی ان کا دنیا میں بھی جھوٹ بولنے کا طریقہ تھا, آخرت میں سزا سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ ہی بول رہے ہیں. اللہ جی ہم باز آ جائیں گے, حقیقت میں باز آنے کا کوئی ارادہ نہیں, کوئی ارادہ نہیں, اور اللہ دلوں کے حال سے آگاہ. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں واپسی کا اول تو کوئی چانس ہی نہیں ہے, لیکن اللہ ریزن بتا رہے ہیں کہ واپسی اس لیے نہیں میسر آئے گی کہ دنیا میں آ کر یہ پھر وہی کچھ کریں, کیونکہ ان کا داد و مدار ہی جھوٹ پر ہے. تو پھر دیکھیں جھوٹ کیسی مصیبت ہے. آپ سمجھ آئی حدیث, الصدق یونجی والکذب یہلک, صداقت سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس طرح ہلاک کرے گا, قیامت کے دن بھی جہنم کی گہرائیوں میں گرائے گا. وقالو انہوں نے کہا, ان نہیں ہیا یہ الا مگر حیاتنا ہماری زندگی, الدنیا دنیا کی, وما نہیں نحنو ہم ہے بمبعوثین اٹھائے جانے والے. کیا ہے بمبعوثین؟ مرکب جاری, اسے آپ حرف جر سے پہچان لیجیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی کے سوا ہماری کوئی زندگی نہیں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کنہوں نے کہا؟ کفار مکہ, کیونکہ مخاطب وہی ہیں. ان کے ہاں حیات بعد الموت کا کوئی تصور نہیں تھا. ان کا ماننا تھا کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اسی بات پر اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھائے جائیں گے, ہم بس اسی دنیا میں رہیں گے, جو زندگی گزارے ہیں وہی گزاریں گے, اور پھر مر کر مٹی میں مل جائیں گے. دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے, بعث بعد الموت نہیں ہے.
ولو کاش ترا تم دیکھو اس جب وقفوا وہ کھڑے کر دیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں آج تو یہ انکار کر رہے ہیں، کاش اس وقت کو آپ دیکھ سکتے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. کالا رب کہے گا علیسا کیا نہیں ہاغا یہ دن بالحق کی حقیقت. اللہ رب کریم فرمائیں گے کیا آج قیامت کا یہ دن بعث بعد الموت حقیقت ہے کہ نہیں ہے. کالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم. کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم آج کا دن حقیقت ہے، ہم دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے گئے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آج انکار کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا یہ آج کا دن حقیقت نہیں ہے تمہارے سامنے؟ تو کہیں گے بالکل حقیقت ہے اللہ جی، ہمیں آپ کی قسم قیامت اور موت کے بعد اٹھا کھڑا کر دیا جانا حقیقت ہے، اور آج ہم اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. کالا اللہ فرمائے گا فذوقوا تو چکھو العذاب عذاب بما اس لیے کہ کنتم تم تھے تکفرون انکار کرنے والے. اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن اب تم عذاب کا مزہ چکھو، اس لیے کہ دنیا میں تم آج کے دن سے انکار کیا کرتے، اپنے انکار کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو. تو کس چیز کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے؟ آخرت کے انکار کی وجہ سے. آخرت کا انکار ایک تو زبان سے ہے نا، ہم زبان سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا عمل کیا ثابت کرتا ہے؟ ہمیں کوئی اعتماد نہیں. اگر ہمیں اعتماد ہوتا تو ہم لوگ کبھی بھی ایسے نافرمانیاں نہ کرتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کو اعتماد تھا نا، یقین تھا کہ قیامت آنی ہے، تو وہ کیسے تبدیل ہو گئے اور کیسا خوف کھاتے تھے. ہمیں وہ خوف کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ابھی اندر وہ یقین ہی پیدا نہیں ہوا. تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، قرآن پر تفکر کرنا چاہیے. قرآن کا تفکر ہی حیات بعد الموت کا عقیدہ پختہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. قد بلا شک و شبہ خسیرہ نقصان اٹھایا الذین ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات. جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے، قیامت کو جھٹلانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. کیونکہ برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف انہی لوگوں میں آتی ہے جنہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمیں ملنا ہے اور وہاں ہم بدلہ پائیں گے. ورنہ اب غور فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام کو ساری عمر ان کی قوم نے تسلیم کیا، تو پھر انہوں نے کیوں اپنی قوم کے ساتھ پوری زندگی اپنی بظاہر تباہ کر دی، ضائع کر دی نا؟ کتنے لائق آدمی تھے، کتنے ذہین تھے، کتنے قوت والے تھے. تو کہیں اور چلے جاتے، کچھ اور کر لیتے، دنیا کما لیتے. بظاہر تو نہ دنیا ملی اور نہ کامیابی، نہ قوم انسان بنی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو کوئی دنیاوی شوقت حاصل ہو سکی. تو آخرت ملے گی نا، جتنا صبر کیا اتنا اجر بڑھتا گیا. اب دیکھیے کچھ تو انبیاء ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں کامیابیاں دے دی، جیسے سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی تکلیفیں انہیں مکہ میں ملی، مدینہ میں آ کر اتنی ہی محبت ملی. اگر مکہ میں رہنے والے جان کے دشمن بن گئے تھے اپنے پیارے، تو مدینے والے غیر ہو کر آپ پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر خون بہاتے تھے، حقیقتاً محاورتاً نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرتے تھے، اور یہ حقیقتاً کیا انہوں نے. یہ کوئی شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سچ مچ انہوں نے تن من دھن سب لٹا دیا. ایسے ہی ہوا. کیسا اللہ نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اللہ نے آخری 5 سالوں میں مال بھی دیا، اور آپ عرب کے بادشاہ کی حیثیت سے دنیا میں گئے، تو دنیاوی کامیابی بھی اللہ نے دے دی. لیکن کئی انبیاء ایسے ہیں جنہیں نہیں ملا، جیسے لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام جب نکلے ہیں تو کون تھا ساتھ؟ صرف ان کی بچیاں، بیوی تک ساتھ نہیں تھی، ہے نا. تو آپ دیکھیے کیسی آزمائش، پوری زندگی لوط علیہ السلام نے دے دی. کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا نا. ایک بندے نے پیغام قبول نہیں کیا، ایک بندے نے. یہ بات کہنے کو آسان ہے، برداشت کرنے کو بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے پوری زندگی دے دی. ان کا اجر کیا ہے؟ آخرت.
اور آخرت کے اس اجر کے لیے ہی انہوں نے کام کیا، تب تک کام نہیں ہو سکتا جب تک یقین نہ ہو کہ آخرت میں اجر ملے گا، اور تب تک صبر نہیں آ سکتا ظلم پر، زیادتی پر، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ انہیں آخرت میں سزا ملے گی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اتنا تشدد کیا جاتا تھا، جو مکہ میں حالات کے آپ کو پتہ ہی ہے، کیا کچھ نہیں بیتا، کیا سوچ کر مسلمان صبر کر لیتے، یہ اپنا بدلہ آخرت میں پائیں۔ پاگل کیوں نہیں ہو گئے؟ آج تو عام بات ہے نا، کسی کو کوئی ظلم سہنا پڑتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ ظلم کیا، گھر کے اندر سسرال کی زیادتی ذرا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں مستقل، اپنے لیے بھی مصیبت، اوروں کے لیے بھی وبال۔ صحابہ پر اتنے ظلم ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ مدینہ میں نوجوانوں نے کہا، ینگسٹرز نے، کہ آپ کوئی بات بتائیں جب آپ پر تشدد ہوتا تھا اس کی۔ تو جو ہیں ابن عباس اس واقعے کے راوی، کہ نوجوان نا ان کے پاس بیٹھ گئے، جیسے بڑوں کے پاس بیٹھ جاتے تو ان سے قصے کی فرمائش کرنے لگے، تو انہیں کہنے لگے اچھا تب کی کوئی بات بتائیں جب آپ پر تشدد ہوتا تھا، کوئی خاص بات، کوئی خاص واقعہ۔ تو انہوں نے کہا ایک دن ان لوگوں نے مجھے جلتے کوئلوں پر لٹا دیا اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیا اور میں موو بھی نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میرے خون اور چربی کے پگھلنے سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کمر تو جل گئی ہوگی۔ تو انہوں نے، حضرت بلال نے قمیض اٹھا کر دکھائی، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ زخم تو ظاہر ٹھیک ہو چکے تھے نا، لیکن وہ کہتے ہیں گڑے بن گئے ہوتے مستقل کمر کے اندر کہ جن میں ہاتھ جا سکتا۔ اتنا تشدد کس چیز نے، اچھا اس کے بعد دوائیں لگائی ہوں گی کسی نے ان کے اوپر، ایسے ہی پھینک دیا ہوگا، نہیں تو بیچارے ویسے بھی غلام تھے بلال۔ تو اب آپ سوچیں کہ انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، پتہ نہیں وہ زخم کتنے دنوں میں ہیل ہوئے، کیا بیتی بیچارے کے اوپر، اور پھر اس تکلیف کے عالم میں کیا کام کو سپیئر کیا ہوگا۔ اچھا حضرت بلال کی آپ کو پتہ ہے قبول اسلام کا واقعہ بھی کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار تھا بہت زیادہ، تو امیہ بن خلف جن کا مالک تھا، اس نے ان کو کہا کہ جو پیستے ہیں، اناج پیسنا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بخار ہے، تو اس نے ان کو 2-3 ٹھڈے شڈے مارے، تو کہنے لگا بخار ہے تو میں کیا کروں، کام کر۔ تو یہ بیٹھ کر کام کر رہے تھے، رو رہے تھے کیونکہ بخار بہت تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو آپ نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ان کو غصہ آ گیا، تو ان کو کہنے لگے جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا کیوں رو رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا نہیں مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ پوچھ کر تم کیا کرو گے، بخار ہے مجھے اور مجھے یہ سارا اناج پیسنا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے۔ تو بلال کہتے ہیں کہ میں رو تو رہا تھا اور رونے لگا کہ اچھا اس نے پوچھا ہی پوچھا، تو پوچھ کر بس چلا گیا۔ تو آپ گھر گئے تو کھجوریں اور دودھ لے کر آئے اور ان کو کہا تم یہ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ تو بلال کہنے لگے کہ وہ تم میرا مالک تو مجھے مارے گا، میں نے کہا نہیں تم سو جاؤ، کام میں کر دوں گا، تم بتانا۔ تو سارا اناج پیس کر آئے، اور پھر بلال کہتے ہیں میں جتنے دن بھی مار رہا، وہ کہتے ہیں میں تو غلام تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مکہ میں کیا چل رہا ہے، مجھے تو باہر جانے کی آزادی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں 4-5 دن بیمار رہا، تو آپ روز آتے میرے لیے کھانا بھی لے کر آتے اور میرا اناج بھی پیس جاتے، ان کے ذمہ ان دنوں یہی کام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلا اور نہ مجھے سزا، تو میں ٹھیک ہو گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو پھر آپ سے نے اپنا تعارف کیا، ان کو بتایا کہ میں محمد ہوں، اس طرح میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ پھر براہ راست آپ سے انہیں ٹیچنگ سنی اور مسلمان ہوں۔ تو بلال کے اسلام پر ان کو یہ بھی حیرت تھی کہ بلال کو پتہ کیسے چلا، ہی تو باہر ہی نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے ان کے لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کے رسول کی حسن سلوک نے خرید لی۔ تو یہ محاورہ کی بات نہیں تھی، حقیقت کی بات، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، جب پہلے ہی عالم تھا کہ بخار ہے، اور وہ نارمل غلام تھے کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ والا غضب ان پر نازل نہیں ہوا تھا کفار کی طرف سے۔ تو اب یہ کہ اس وقت میں بخار میں بھی انہیں رعایت نہیں تھی، کام کرو اور دوائی بھی نہیں مل رہی اور کھانا بھی نہیں مل رہا، اب اس میں وہ مسلمان ہو گئے، تو کیا یہ زخم ہو جانے سے کسی نے کام سے رعایت دی ہوگی انہیں؟ کس چیز نے ان کو نارمل رکھا، اب نارمل نہیں ہونے دیا۔ آپ دیکھیے گوانٹانامو بے میں تشدد ہوئے نا، تو وہاں کے قیدی ہی نہیں، وہاں کے نگران بھی جب نکلے ہیں تو وہ نارمل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ اس کو باقاعدہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہاں کے نگران تھے نا، فوجی وغیرہ، وہ بھی جب نکلے تو اس پرتشدد ماحول کی وجہ سے، حالانکہ وہ تشدد کرنے والے تھے، سہنے والے نہیں تھے یا دیکھنے والے تھے، تو ان لوگوں کو یہ ماحول دیکھ دیکھ کر اس قدر پریشر مینٹل آیا کہ وہ نارمل نہیں ہے، وہ ڈپریسڈ لوگ ہیں اور دماغی مریض ہیں، لہٰذا انہیں نارمل جابز نہیں دی گئی، ان کے الاؤنسز لگا کر ان کو ان کے دیہاتوں وغیرہ میں بھیج دیا گیا پیچھے، کیونکہ وہ نارمل نہیں رہے۔ وہ کون سی طاقت تھی
جس نے مسلمانوں کو ایسے تشدد کے زمانے میں بھی پاگل ہونے سے روکا, ڈپریس نہیں ہونے دیا. عمار بن یاسر کو دیکھ لیجئے, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے, ان کی والدہ سمیہ ان کے سامنے مار دی گئی. تو کیا عمار میں کوئی نیگیٹیوٹی آئی؟ ڈپریشن تو بہت آگے کی چیز ہے. صرف ایک نیگیٹیوٹی دیکھیں, آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک بچہ مر جائے, یعنی کہ 4-5 بیٹے ایک آدھ مر جائے, تو اس کے جو بچے ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں ہوتا. تو وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو باقی فیملی کے بارے میں نیگیٹو ہوتے ہیں نا, وہ باقیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمار کے اندر نیگیٹیوٹی کیوں نہیں آئی, وہ کون سی چیز تھی؟ کہ ڈپریشن تو بہت آگے کی باتیں ہیں, نیگیٹو تھنکنگ بھی نہیں آئی ان کے اندر. کیا چیز تھی؟ آخرت کے دن مجھے, میری ماں کو, میرے باپ کو اجر ملے گا, اور وہ ظالم جو آج ہماری دسترس سے باہر ہے, قیامت کے دن انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی. آپ کو پتہ ہے نا حذیفہ بن یمان کے والد یمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. جب حذیفہ بیچارے روکتے رہ گئے, کہتے رہ گئے کہ مسلمانوں یہ میرے باپ ہے, حلے میں مار دیا ان کو. تو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ آپ دیت لے لیں. تو کیا کہا تھا حذیفہ نے؟ نہیں, مجھے دیت نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ میرا رب میرے والد کو شہادت کا اجر دے گا, مجھے صبر کا اجر دے گا. جب آخرت کا یقین آتا ہے نا تو حوصلہ اتنا بڑھ جاتا. اور پھر یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین. آپ آج پر پلٹ آئیں, جو دین کا کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں. مولانا مودودی جب قید میں ڈالے گئے, ان پر مقدمہ چلا بغاوت کا, یہ ختم نبوت کا سلسلہ تھا نا, اس کے سلسلے میں. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کا قانون نافذ کیا جائے. تو حکومت کے اگینسٹ ہی تحریک تھی نا مولانا کی, تو لہٰذا ان کو اس بغاوت کے سلسلے میں جیل میں ڈالا گیا. ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی, موت کی سزا سنائی گئی. بعد ازاں پھر دوسرے لوگوں کی دخل اندازی پر اسے قید میں بدلا گیا, پھر قید بھی کم کر کے چھوڑ دیا گیا. لیکن وہ سب بات کی باتیں, اس وقت انہیں سزائے موت سنا دی گئی نا, ان کو پتا تو نہیں تھا میں بچ جاؤں گا. تو اس وقت جو جیل کے داروغہ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں راؤنڈ پر جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ مولانا سو رہے سکون سے. تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میں نے کسی سزائے موت کی قیدی کو رات میں سوتے نہیں دیکھا. لیکن جس کو پتا ہو کہ مجھے 4 دن بعد مار دیا جانا ہے یا 6 دن بعد مار دیا جانا ہے, اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی, کتنی پریشانیاں, کتنی فکریں, کتنے رنج ہوگے. مولانا کو کیوں نہیں تھے؟ آخرت کی اجر کے بنا پر ہی نا, ان کا آخرت پر یقین تھا. اسی طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا محمد علی کلے صاحب کا, کتنی تکلیف آئی ان کے اوپر اور کتنی ان کی مخالفت کی گئی. کس چیز نے اتنا استحکام بخشا محمد علی کلے کو؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح فاطمہ میرین نامی ایک امریکن خاتون جو مسلمان ہوئی, میں نے آپ سے ان کا قصہ بھی بیان کیا تھا کہ ان سے ان کے بچے بھی عدالت میں لے لیے گئے. عدالت میں ان کے شوہر نے کیس کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اگر ڈائیورس ہو تو بچے ماں کو ملتے ہیں, ہے نا. لیکن ان کے شوہر نے کیس کیا کہ میری بیوی ذہنی طور پر جو ہے معذور ہے, ذہنی مریضہ ہے, تو بچے مجھے دیے جائیں. اور عدالت نے اس بنا پر کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے جو کہ ایک بیکورڈ مذہب ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ تم ذہنی طور پر درست نہیں ہو, ان سے بچے لے کر شوہر کو دے دیے. اور وہ خود بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں جب عدالت نے فیصلہ سنایا کہ بچے شوہر کو دیے جائیں گے تو مجھے لگا میں بے ہوش ہو جاؤں گی. لیکن پھر کہتی مجھے صحابیات کی قربانیاں یاد آ گئی کہ انہوں نے دین کی راہ میں کیسی کیسی قربانیاں دی تھیں. تو پھر اللہ نے مجھے استقامت بخشی اور ساری زندگی انہوں نے دین کی تبلیغ میں گزاری. ماشاءاللہ اللہ نے خیر ان کے بچے بھی لوٹا دیے, لیکن وہ سب بعد کی باتیں, 15-20 سال بعد کے قصے ہیں. اس وقت ان سے سب کچھ لے لیا گیا نا, ان کے بچے بھی لے لیے گئے. کس چیز نے ایک نو مسلم عورت کو اس قدر استقامت دی؟ آخرت کے یقین اور اعتماد. اور میں نے آپ کو فاطمہ نامی ہی ایک خاتون کا قصہ سنایا تھا جو کہ نیگرو تھی, حبشی تھی اور مسلمان ہوئی. وہ ٹاگوں سے اپاہج بھی تھی اور انہوں نے اس وقت کے ڈان کو مسلمان کیا تھا. کس چیز نے اس خاتون کے اندر اتنی قوت رکھ دی تھی؟ اللہ پر اعتماد اور آخرت پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یقین. ہم لوگ کیوں نہیں ہل پاتے؟ ہمیں کیوں یہ گھر پکڑے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں؟ اب دیکھیں کہ وہ خاتون جو تھیں اپاہج تھیں, ٹانگوں سے ٹوٹل پیدائشی اپاہج تھیں, ان کا رشتہ دھڑ مفلوج تھا, اور نگرو تھی, بہت غریب طبقے سے تعلق تھا. ہم لوگ یہی بہانے بناتے ہیں نا, بہت غریب طبقے سے تعلق تھا, جھونپڑ پٹی میں رہنے والی عورت تھی اور جاب کرتی تھی. ہماری طرح گھروں میں بیٹھ کر نہیں کھاتی تھی, جاب کرتی تھی, کام کرتی تھی. اور اس کے باوجود انہوں نے اتنا وقت نکالا. کیسے؟
جنہیں آخرت کے انعام کا پتہ چل جاتا ہے نا، یقین ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں آرام طلب نہیں کرتے، وہ دنیا کے آرام کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں جو دنیا میں آرام کا طلبگار ہے وہ بے وقوف ہے، آرام تو پھر آخرت میں ملے۔ یہ میں نے کہا، ان کا جملہ اتنا ہی ہے کہ جو دنیا میں آرام کا طلبگار ہے وہ بے وقوف ہے۔ مالک بن انس۔ تو کام کرنے کے لیے آخرت کا یقین ہونا بے حد ضروری ہے، آخرت کے یقین کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات اللہ رب کریم یہاں بتا رہے ہیں، جو آخرت کے اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا۔ صحابہ کی ساری دوڑ کس لیے تھی؟ اللہ کی ملاقات کے لیے۔ جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہو تو ہم سرخ روح ہوں، ہمیں ناکامی کا سامنا نہ ہو۔ تو آپ بھی سوچا کریں، سوچئے گا، جواب دیجئے گا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن آپ کیا پیش کریں؟ وہی عمل تو پیش کرنا ہوگا نا۔ آپ کسی بڑے سے ملتے ہیں، کسی عظیم ہستی سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ پیش کرتے ہیں نا، کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے اس روز جب ملاقات ہوگی اور پہلے دن سامنا ہوگا، اس روز کیا پیش کریں گے اللہ کو؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ سوچئے گا، غور کیجئے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم جب قیامت کے روز اللہ کا سامنا کرو گے، ان پہ بڑا اعتراض تھا نا کہ کچھ کام ان کے صحیح، بہت زیادہ کام ان کے صحیح تھے، اس میں سے کچھ غلطیاں ہوئی۔ ہر بندہ جب نیا کام کرتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ان غلطیوں کی وجہ سے کام کو ڈینائی کرنا غلط ہے۔ مگر سر سید کے ساتھ یہی ہوا، ان کے کام کو بہت ڈینائی کیا گیا، انہیں بہت زیادہ تعصب کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ان سے کسی مذہبی شخص نے پوچھا کہ جب تم مرو گے سر سید تو اللہ کے سامنے کیا عمل نامہ پیش کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں حالق مسدس پیش کروں گا کہ میں لکھوا کر لایا۔ تو آپ نے کیا سوچا؟ کیا پیش کرے؟ کیونکہ یہ ملاقات تو حق ہے، یہ تو ہونی ہے، اور فردن فردن جا کر ملنا ہے، اور اس وقت اپنی ہی بات خود ہی پیش کرنی ہے، کوئی وکیل، کوئی جو ہے نا مترجم میسر نہیں آنا۔ اس وقت، اس لمحے کے لیے کیا سوچا؟ اس بات پر غور کیجیے، آپ بھی، آپ سب بھی، ٹھیک ہے؟ اس بات کے لیے غور کیجیے گا، اس دن کے لیے کیا سوچا؟